اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، بلا تمہید کے چند گفتگو چند ثواب کی نیت سے تاکہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا، آواز دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اجر عظیم ثواب ہے اس میں۔ سامعین محترم، یہ آپ دیکھیں پاکستان کے مفتیان، پاکستان کے علماء کی منافقت دیکھیں۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پتہ نہیں 2 ملک چھوڑ کر غزہ آتے ہیں، 3 ملک چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن ہے دور ہے۔ میں اتنا بتاتا ہوں کہ آپ میرے باتوں کو سمجھیں، ہے پاکستان سے دور ہے۔ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں بیٹھ کر وہاں کے معاملات حل کرانے میں لگا ہوا ہے کہ ظلم بند کرو، فساد بند کرو، ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، میں بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، میں بھی غزہ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرنا کہ میں غزہ کے ساتھ ہوں، میں فلسطین کے ساتھ، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسے مفتیان کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ پہلا یہی کہنے کے بجائے پاکستان کے معاملات حل کر آپ پار چنار میں دیکھیں کتنے دنوں سے جنگ چل رہے ہیں، کتنے بچے، مائیں، بہنیں یتیم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں جا کر معاملات تو حل کریں۔ انٹرنیٹ بند ہے، لڑائی جھگڑا اور اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ معاملات تو حل کر پہلے۔ کیسے عجیب ذہن نہیں ہے ان کا، عجیب ذہن ہے۔ ادھر آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں بالکل چپ ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ملا ہوا تو نہیں اندرونی معاملات میں۔ کیسے ہو سکتی کہ میرے پڑوسی ملک میں بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتے کہ وہاں معاملات خراب ہے، تو یہ پاکستان کے اندر بالکل اپنے ہی ملک میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، سب چپ ہے، ایسے لگتے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی کرا رہے ہیں جو فخر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہم یہ سارا کر سکتے ہیں، یہ سارا ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ یہ سارا وہی کرتے ہیں، یہ فخر مباحت کرنے والے یہی کرتے ہیں ساری چیزیں۔ پار چنار کے اندر جو ہو رہے ہیں سب کے سامنے ہیں، تو آپ ادھر بیٹھ کر پاکستان کے اندرونی معاملات، پاکستان میں جو قتل مظلوم ہے، چاہے حیوان کے اوپر بھی ظلم ہو، ہمیں بتانا چاہیے کہ ظلم ہے، اس میں یہ نہیں کہ انسان صرف، حیوانات پر بھی اگر ظلم ہو جائے، ظلم ہے، مظلوم ہے، اگر ان پر ظلم ہے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ کافر کے اوپر بھی اگر ظلم ہو رہے ہو ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ تو وہاں پر آپ آواز اٹھا رہے، ادھر اپنے معاملات آپ اس کے بارے میں چپ ہیں، ایک جملہ تک زبان سے نہیں نکلتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے کیا معاملہ ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں پر شیعہ سنی لگا ہوا ہے، وہاں پر یہودی کھل کر بتاتے کہ ہم یہودی ہیں، ہم ان کو تہس نہس کریں گے، اس کو ختم کریں گے۔ پاکستان میں بیٹھ کر بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، پتہ نہیں کیا سے کیا آواز دہراتے ہیں۔ اس کے لیے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پتہ نہیں اگر چل کے جائے تو پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال لگیں گے وہاں جانے کے لیے۔ لیکن پار چنار جو پار چنار بھی ایک قسم کا غزہ بنا ہوا ہے، یہ تو آپ چل کے بھی جا سکتے ہیں، معاملات حل کر سکتے ہیں، وہاں کوئی جانے والا ہے؟ عجیب معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہاں معاملات حل نہیں کر پا رہے ہیں، اتنے دور وہاں پر آپ، یہ سارا زبانی دھوکہ ہے۔ اگر آپ مظلوم کی حمایت میں اگر اٹھتے تو یہ بھی مظلوم ہے جو پار چنار میں ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں بھی بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیویاں لاوارث ہوتے جا رہے ہیں، بیوہ ہوتے جا رہے ہیں، وہاں آپ چپ ہیں۔ کیسے مظلوم کے درمیان آپ فرق کر رہے ہو؟ مفتیان کے اور ملاؤں کے ذہن کی بات سمجھ نہیں آتے، پتہ نہیں کیا یہ سوچتے ہیں۔ غزہ میں جو ہو رہے ہیں، یہ وہاں ظلم ہو رہے ہیں، تو کیا یہاں ظلم نہیں ہے جو کشمیر اور پار چنار کے ہاں ہو رہے ہیں؟ اپنے معاملات کو حل نہیں کر پاتے آپ۔ ایک اگر آپ خدا گواہ منافقت نہ دکھائے، سچے دل سے آپ ایک مرتبہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے تو خدا گواہ ایک لحظہ بھی نہیں لگیں گے۔ مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤں تو وہ ظلم ختم کرنے میں ایک لحظہ بھی نہیں لگیں گے، لیکن آپ منافقت کرتے ہیں، وہاں آپ بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے ظلم بند کرو، یہ وہ، تو پار چنار کے حوالے سے آپ بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، آپ جو کرو کرتے جاؤ، جس کو مارنے مارتے جاؤ۔
جس کے اوپر آپ ظلم کرنے آپ ظلم کرتے جو کیا یہ عجیب منافقت نہیں ہے یہ؟ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں سچے دل سے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔